ہر انسان کی خواہش ہے کہ مجھے بہتر زندگی ملے، اچھی زندگی ملے، صحت والی زندگی ملے، عافیت والی زندگی ملے، سکون والی زندگی ملے۔ تو اس خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اچھی زندگی کیسے ملے گی، صحت والی کیسی زندگی کیسے ملے گی، عافیت والی زندگی کیسے ملے گی، امن والی زندگی، اطمینان والی زندگی کیسے ملے گی۔ یعنی اطمینان والی زندگی کا حصول ممکن ہے، ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ عافیت والی زندگی، اتحاد و اتفاق والی زندگی، الفت و محبت والی زندگی کا حصول کس طرح میسر آئے گا، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النحل میں ارشاد خداوندی ہے کہ من عامل صالحا، تم میں سے جو بھی من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ نیک اعمال کریں گے، وہ اعمال جو اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے مطابق ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے وہ مرد ہے عورت ہے، ہاں بشرطے کو ہو صاحب ایمان، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے کلمے پر۔ اگر کوئی کہے جی ایک یہودی نے ساری رات تہجد کی نماز پڑھی تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیوں کہ اس کے سینے میں نور ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، وہ پوری رات عبادت کرتا رہے تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس وہ ایمان والا ہو، اس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اب سننا ذرا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، عافیت والی زندگی، پیار والی زندگی، امن والی زندگی، سکون والی زندگی ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے ضمن میں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بڑا اثر رکھتے ہیں ہمارے ماحول پر۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، جو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں نا، ان کا ہماری ذات پر، ہمارے کیریئر پر اور ہمارے ماحول پر، سوسائٹی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ چند اعمال میں گنوا دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت رکھی ہے۔ آج جتنا میرا مجمع بیٹھا ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیجئے، ذہن نشین فرما لیں کہ اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ طاقت رکھی ہے۔ یہ اعمال ہماری ذات پر، ہمارے گھر پر، ہمارے ماحول پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، پر اثر ہیں یہ اعمال۔ اچھے عمل کریں گے تو اثرات اچھے پڑیں گے، اگر برے عمل کریں گے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ برے پڑیں گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو اچھے اعمال ہیں، اللہ اور نبی کی رضا والے اعمال ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو
کہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو اللہ اور نبی کی ناراضگی والے اعمال ہیں وہ جو اللہ کے غضب اور عذاب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو تمہیدی طور پر، بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اچھے اعمال کا اثر ہمارے ماحول پر پڑتا ہے، ہماری ذات پر بھی پڑتا ہے۔